وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں دوسرے پارے کے اندر چھٹا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 182 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے کہ جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کریں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، مقتولوں کے معاملے میں تمہارے لیے قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے پیروی یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنا، اور قاتل کو اچھے طریقے سے خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حکم پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی حق تلفی یا کسی گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر دوسرے پارے میں ہم نے چھٹا رکوع پڑھا سنا۔ اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 182 تک۔ آیت نمبر 177 جو ہے اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں والی آیت ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے روحانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت اس کا تذکرہ ہے، اور آپ غور کریں گے تو اس میں ترتیب سے بہت ساری چیز ملے گی۔ ایمانیات ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ پھر اس کے بعد مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور گردن چھڑانا، پھر اسی طریقے سے جنگ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں صبر کرنا۔ تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اس کے بعد مال کے بارے میں جو ذکر ہوا اس میں علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر جو آیا وفی الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے۔ آپ غور کریں یہاں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس وکیل نہیں ہے، بند ہیں وہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے وکیل کا انتظام کریں۔ معمولی چیزوں کے لیے جیل میں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب اور مسلک کے ہمیں اور آپ کو سب کی مدد کے لیے اٹھنا ہے۔ اس سلسلے میں رقاب نام کا ہمیں اور آپ کو ایک مد کھولنا چاہیے، رقاب نام کی ایک تنظیم کھولنی چاہیے، مطلب یعنی گردن چھڑانے کے لیے۔ اس کا کام ہی وہی ہو، لوگوں کی گردن چھڑائے۔
لوگوں کو آزاد کرائے، جیل سے آزاد کرائے۔ بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جا کے آپ دیکھیے وکیلوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو کیسے وہ لوگ جیل سے باہر آئیں گے، اور کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا مال ان کے یہاں بھی دینا ہے، ان کے لیے بھی کوشش کرنی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ قانون نافذ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں، قتل کیا تو قتل کیا جائے گا، تو لوگ ڈر کے مارے کسی کا قتل نہیں کرتے، اور جہاں بھی قتل ہوا وہ مارا جائے گا۔ الحمدللہ یہ قانون نافذ ہے تو وہاں امن و شانتی بنی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام بھی سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو وہ لوگ اگر پورے اسلام پر عمل کریں گے تو کتنی امن و شانتی رہے گی۔ تو ہم تو پوری دنیا والے کو کہتے ہیں قرآن کی اس تعلیم کو لے لیں، اسلام کی اس تعلیم کو لے لیں اور اپنے یہاں بھی قانون نافذ کریں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معاف کرنے کی باری آئے تو پورا معاف کر دو، جی دیت نہیں لینا، یا دیت لے لو اور خون بہا لے لو اور سامنے والے کو قتل نہیں کرنا، اس کی بھی گنجائش بچی ہوئی ہے۔ تو اسلام کے اندر قصاص میں زندگی ہے، اور اسلام کا یہ قانون سب کے لیے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔